بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ پر، انسان جنات ساری مخلوقات سب پر، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دیکھیں، بہت سی آیتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں ایک آیت جو میرے ذہن میں کئی دفعہ آتی ہے وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ کیا آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ؟ اس کا صرف مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، واحد الہ، اور تم اسی کے تحت زندگی گزارو، سب کچھ، ساری خواہشیں، ساری امیدیں، غم ہو یا خوشی ہو، اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی الہ، واحد الہ، ایک ہی دروازہ جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہے۔ جیسے ہمارے لوگ اپنا پیر بنا لیتے ہیں تو وہی پیر جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے، نہ اللہ نہ رسول۔ اگر کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے تو اس کا لیڈر جو کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس کے آگے وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ سب نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی لیڈر، کوئی پیر، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کون ہے؟ الہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ہے واحد الہ تمہارا۔ ہر معاملے میں کچھ بھی ہو جائے، جنگ چھڑ جائے تو، بیماریاں آ جائیں تو، غم آ جائیں تو، کچھ بھی ہو، خوشیاں ہوں تو، اس کی طرف متوجہ رہو اور اس کے ساتھ جڑے رہو، چمٹے رہو اس کے ساتھ، الہ کے ساتھ اپنے۔ اس کے سوا نہ کوئی کچھ دینے والا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہاری کوئی مدد کر سکے، ایک قدم بھی تمہارے ساتھ چل سکے۔ اس کی حیثیت کو سمجھو، پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، هو الرحمن الرحیم۔ یہ کیسا الہ ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے؟ رحمان و رحیم۔ اس رحمان و رحیم کے بغیر دنیا نہیں گزر سکتی، نہ رات گزر سکتی ہے، نہ دن گزر سکتا ہے، نہ جوانی گزر سکتی ہے، نہ بڑھاپا گزر سکتا ہے، اس کے بغیر، رحمان و رحیم کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر۔ اور یہ کیا ہے؟ لا الہ الا، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اور کون اللہ؟ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ رحمت نہیں چاہیے اس کو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کو رحمت چاہیے ہوتی ہے، ماں کی شکل میں۔ اگر اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، اس کو پہلے ہی ماں کو وہ رزق دے دے اللہ کہ جو بچے کے لیے ضروری ہے، تو یہ الہ ہے، اور ایک الہ۔ اور یہ ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کی کل نشو و نما کا انتظام جو ہے یہی الہ کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ پیدائش ہے اس کی، جس کا انتظام رکھا اللہ نے، محبتیں ڈال دیں اور بچے کی طرف متوجہ کر دیا گھر والوں کو، اور وہ لوازمات دے دیے جو اس کی ضروریات ہیں وہ پہلے سے دے دی اللہ نے۔ یہ پیدائش ہے کسی بچے کی، چاہے ہندو کے گھر پیدا ہو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو۔ اس کے بعد مرتے وقت
کل بھی میں ہسپتال گیا تھا، مرتے وقت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جو مرنے والے کے گھر والے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی بے تحاشا۔ ایک آسان موت ہوتی ہے اور ایک بہت مشکل موت ہوتی ہے، گھر کی تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں، ایسی موتیں بھی ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک اتنی آسان موت ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دل بھی سکینت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان کہتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا معاملہ کہ والدہ کا انتقال ہوا اور ہم بہن بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے واحد الہ، رحمان و رحیم الہ، جو مدد کرتا ہے، سکینت ڈال دیتا ہے دل کے اندر اور مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور نہ ہو تو معلوم ہے ہسپتال میں پڑے دن اور رات کے حساب سے بل بن رہے ہیں، صبح شام بل دیے جا رہے ہیں، ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے، اور وہاں دیکھو تو ایک اذیت ناک صورتحال ہے کہ سانس چل رہی ہے، تیز سانس چل رہی ہے، ایک اذیت کی کیفیت ہے، بچے دیکھ کے اذیت میں آ رہے ہیں، ایک ماحول ہے اذیت کا ماحول، لیکن جان نہیں نکلتی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی ہے دوسرا جو اس بستر پہ پڑے ہوئے اللہ کے بندے، اللہ کی بندی کی جان نکال لے، اس کو آسان راستہ دکھا دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، اور پیچھے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کر دے؟ ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا بچے دعائیں مانگتے تھے یا اللہ آسانی کر دے ہماری ماں کے لیے، ہمارے والد کے لیے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے۔ اب تو وہ بہرحال طریقے بدل گئے ہیں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ زہر کا انجیکشن دلوا دو اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کل آ جائیے گا، کل تک یہ ختم ہو جائے گی، ہم نے ایسا انجیکشن دے دیا ہے، آپ کی اجازت سے ہی دیا ہے، مجرم ہم نہیں ہیں، آپ کی اجازت سے دیا ہے۔ ہم نے ایک رائے دی تھی، جیسے شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو ہم نے تو ایک رائے دی تھی کہ آپ چاہیں، ان کے حالت تو ان کی خراب ہے، انہوں نے بچنا تو ہے ہی نہیں، تو ہم آسانی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات، آپ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، ہوتی ہوئی آنکھوں کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل کھلے طریقے سے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کی تصویر ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی کی یہی تصویر ہے آج۔ اور پھر اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کتنی زبردست بات ہے اس آیت کے اندر کہ اگر تم مجھے واحد الہ بنا لو، اللہ کہہ رہا ہے، تو میری رحمتیں، رحمان و رحیم، میری رحمتیں تمہارے ساتھ آ جائیں گی، اس دنیا کی زندگی میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں بھی، جو اس کے بعد کے مراحل ہیں ان میں بھی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب دل کی پرستش چھوڑ دو، دل کی پوجا چھوڑ دو، شیطان کی پوجا چھوڑ دو۔ اور اتنا بیوقوف کوئی نہیں ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، علاوہ اس کے کہ وہ اتنی غلطیاں کرے کہ اس کا دل سیاہ ہو جائے اور پھر اس کی عقل مار دی جائے۔ یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو الحمدللہ اللہ نے سلیم الفطرت پیدا کیا ہے ہر ایک بچے کو۔ اس لیے ہمیں ان آیتوں کو سمجھنا پڑے گا اور ان پہ غور و فکر کرنا پڑے گا اور ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بعد ہے هو الرحمن الرحیم۔ تو اس سے پہلے کی باتیں ہوں گی، تب آئے گا نا مرحلہ رحمان و رحیم کا۔ اگر اس سے پہلے ہی ہم غلطیاں کر گئے یا ہم غلط راستے پہ چل گئے تو منزل ہماری رحمان و رحیم تو نہیں ہوگی، وہی ہوگی منزل جو ہمارے عمل ہوں گے وہی ہماری منزل بن جائے گی۔ اس لیے غور سے سنیے اس بات کو پھر ایک بار آخر میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
اور یہی الہ ہے جس سے تم رحمت کی امید باندھ سکتے ہو، دنیا کی زندگی ہو تب اور آخرت کی زندگی ہو تب۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو بہرحال الہ تو بہت سارے ہیں، دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو دل والے الہ اور دل کی کیفیات جو ہے اس کو پوجنا ہے یا اس الہ کو پوجنا ہے جو واحد الہ ہے لیکن جو رحمان و رحیم الہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رحمان اور رحیم سے جوڑ دے اور اس کی رحمتیں اس دنیا میں بھی ہمیں، ہمارے گھر والوں، بڑے چھوٹوں، سب کو مل جائے، پوری امت مسلمہ کو، کل کے کل کو، اور آخرت میں بھی ہم انہی رحمتوں کے ساتھ اٹھائے جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔